program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, हाफिजाबाद के जलसे की तरह खाने वाल का जलसा भी पूरी तरह जो है नाकाम और फ्लॉप हो गया है। इसके अलावा आज के व्लॉग में बड़ी ही अहम खबरें हैं जिन पर बात करनी है, और उन खबरों का ताल्लुक इमरान खान की मकबूलियत से है। और एक वीडियो भी आपको ऐसी दिखानी है कि जिसको देखकर आप हैरत ज़दा रह जाएंगे कि दुनिया भर में आप कहीं भी चले जाएं, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इमरान खान की मकबूलियत के झंडे इस कदर जो है वो गड़ चुके हैं कि अब उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ साथ इस खबर से भी आपको आगाह करना है कि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जस्टिस इजाजुल हसन को किस तरह से फिर धमकियां दी जा रही हैं। और इसके अलावा एक बड़ी अहम खबर कि नौजवान शायान अली जो लंदन में पाकिस्तान से भागे हुए मियां बीमार शरीफ और उनके खानदान को पाकिस्तान वापस जाकर अवाम के सामने अपना हिसाब चुकाने की बात किया करता था, उसको मुस्लिम लीग नून के गुंडों ने एक बार फिर धमकियां दी हैं। और ये गुंडे कौन हैं, किस कदर पुरताइश जिंदगी गुजारते हैं और उसके पीछे क्या राज है, कैसे पकड़े गए हैं, ये खबर भी आपको बतानी है कि मुस्लिम लीग नून के गुंडे शायान अली को धमकियां देने के बाद लंदन में कैसे पकड़े गए। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि कर्नल साहब जो कैमरे के पीछे बैठे हुए थे समात के दौरान, जहां पर मीडिया वालों को भी जाने की इजाजत नहीं है, उनके कोट उतरवा लिए जाते हैं, जैकेट्स उतरवा ली जाती हैं, बेल्ट उतरवा ली जाती, मोबाइल कैमरे छीन लिए जाते हैं। वहीं पर इमरान खान के केस की समात के दौरान एक कर्नल साहब भी बैठे हुए थे, हाजिर सर्विस कर्नल, और जिनसे इमरान खान ने गुफ्तगू भी की। वो गुफ्तगू भी यकीनन आप जान चुके होंगे। हमने सिर्फ आपको ये बताना है कि कर्नल साहब वहां कर क्या रहे थे और जज को किस तरह से रिटायरिंग रूम में जाकर क्या क्या बताते हैं। इसके अलावा एक मज़हा खेज खत जो है वो भी किसी दोस्त ने जो है शेयर किया है, उसके बारे में आपको बताना है। आलमे अरवा से जो है वो मुख्तलिफ जजेस ने जो है काजी फाइज ईसा को एक खत लिखा है, उसकी तफसील से भी आपको आगाह करना आज के इसी व्लॉग का हिस्सा है। ये सारी बड़ी अहम खबरें हैं। और एक लौंडा कबूतरबाज जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स को हर वक्त जो है वो लान और तान का निशाना बनाया करता है, उसके भी बारे में बात करनी है कि उसकी असल हकीकत क्या है और उसको किसने आगे लगा रखा है। नाज़रीन, लेकिन इससे पहले कि ये तमाम बातें आपके साथ की जाए, तमाम खबरें उन पर तजिया आपको दिया जाए, आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान की आवाज़ ओवरसीज टेलीविजन लंदन टॉक को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, और ख़ास तौर पर कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। 8 फरवरी को क्या होगा, 8 फरवरी को अपने कितने दोस्तों को आपने मैसेज किए हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में कि किस तरीके से जो है वोट डालना है और किस तरीके से इमरान खान के साथियों के निशानात को ढूंढकर उनको मोहर लगानी है। इस सारी बात से भी अपने कमेंट्स में हमें आगाह करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आप बन सकें इमरान खान की आवाज़, पाकिस्तान की आवाज़ और ओवरसीज टेलीविजन आपकी आवाज़। तो नाज़रीन, सबसे पहले लंदन में होने वाली गुंडागर्दी की वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें नौजवान शायान अली पर एक मुस्लिम लीगी गुंडा जो है वो भौंक रहा है और माँ बहन की गालियां देते हुए जान से मारने और निबड़ लेने की धमकियां दे रहा है। लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि जिस पुरताइश गाड़ी में ये बैठा हुआ है इसके पीछे क्या कहानी है। और ये हेयर ड्रेसर जो है, इसका नाम है इमरान सईद। लंदन में मुख्तलिफ किस्म की जो मुकामात हैं वहां पर इसकी हेयर ड्रेसर की शॉप्स हैं। लेकिन असल कहानी क्या है, असल में इसका कारोबार क्या है और किस तरह से बीबीसी ने इसको पकड़ा और ये किस तरह से धोखे और फ्रॉड के केसेस में मुलव्वस रहा है। तो नाज़रीन, ये वीडियो आप देखें तो मैं उसके बाद आपको इस सारी कहानी से आगाह करूंगा कि ये शख्स कौन है और ये किसके बलबूते पर नौजवान शायान अली पर बरस रहा है। आइए वीडियो मुलाजा फरमाएं। खोटी के बच्चे मां को लड़ने दे सही, खोटी के बच्चे सामने ला के तेरी मां को लड़ने सही देंगे हम। खोटी के बच्चे अब तुझे पकड़ेंगे हम, तुझे आजाद हो गया तेरी बहन ने, हम उन्हें से आजाद तेरी बहन दिन का क्या होगा उनका। नाज़रीन, आपने देखा कि ये शख्स इमरान सईद
یہ ہر وقت آپ کو میاں بیمار شریف کی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے نظر آتا ہے، اور خود کس گاڑی میں پھر رہا ہے۔ اس کے واقعات بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا اصل کاروبار جو ہے وہ باربر شاپ ہے، اور باربر شاپ کاروبار کسی کا کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس پہ تنقید کی جا سکے، لیکن اصل بات جو ہے یہ اپنی اصلیت اور اپنی خاندانی حیثیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماں بہن کی گالیاں اور گندی غلیظ گالیاں اور اس تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ جو اس کے لیڈر نے اس کو دی ہے اور اس کے لیڈر کے نواسے جنید صفدر نے اس کو دی ہے اور اس کے بیٹوں نے دی ہے، اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نوجوان پر برس پڑا ہے۔ یہ وہ نوجوان شایان علی ہے جو پاکستان سے بھاگے ہوئے بگوڑوں کے پیچھے پڑا رہا اور آخرکار ان کو پاکستان بھاگنے واپس جانے پر مجبور کیا۔ تو اس شخص کا عمران سعید کی ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائیں جو بی بی سی کے چینل 4 نے چلائی تھی، اور جس میں یہ طالب علموں سے دھوکہ کر کے ان کے پیسے ہڑپ کر جاتا تھا اور ان کے جلدی داخلے کروا کر، نہ تو ان کی کوئی کلاسز ہوتی تھی نہ کالج میں جاتے تھے، لیکن یہ فراڈ کے ذریعے ان کے پیسے کھا جاتا تھا، اور اس پر کیسز بھی ہیں اور مقدمات بھی چل رہے ہیں، اور اسی جو فراڈ کی رقم سے جو ہے یہ والی گاڑی جو یہ ڈرائیو کر رہا ہے اس نے خریدی، اور اب جو ہے یہ شرفاء پر بھونکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نہ جانے عمران خان کی جو ان کا بغض ہے وہ اس قدر کیوں ان لوگوں میں گھس بیٹھا ہے کہ اب یہ جو ہے نا شرفاء پر بھونکنا شروع ہو گئے۔ آئیے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں جس میں عمران سعید عرف نائی جو ہے اس کی اصلیت جو ہے بی بی سی نے آشکار کر دی چینل 4 کے ذریعے کہ یہ ایک فراڈیا ہے اور بہت بڑے بڑے فراڈ کر کے طالب علموں کے پیسے ہضم کر جاتا ہے، اور حکومت برطانیہ کو بھی خاصا نقصان پہنچا چکا ہے تعلیمی وظائف کے سلسلے میں اور نوجوانوں کے کالجز میں داخلے کے سلسلے میں۔ آئیے ویڈیو دیکھیں۔ پروسیجر بھائی یہ کرنا پڑے گا، دیکھو جب ہم نے آپ کا ایڈمیشن کرانا، جس دن آپ کو ایڈمیشن کرانا اس دن آپ نے ہمیں 200 پاؤنڈ دینا ہے۔ جس دن ایڈمیشن کرائیں گے آپ؟ جس دن ہم ایڈمیشن کرائیں گے۔ کس کالج میں کرائیں گے؟ وہ گرافٹن میں کرائیں گے۔ گرافٹن میں؟ وہ وہاں پہ ہے کیا کہتے ہیں آکسفورڈ سرکس۔ ٹھیک ہے۔ But Imran has lots more to offer. اسائنمنٹ ہم نے بنا کے دینی ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ سال میں 8 اسائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے بنا کے دینی ہے۔ اٹینڈنس کا بھی سارا ہم نے سسٹم چلانا ہے سارا۔ ٹھیک ہے۔ 300 آپ کن دو سٹیز 300 تو پتہ ہے اس کا آصف بھائی کو جو کالج کے پرنسپل ہے اس کا مطلب بھائی ان سے ہی لیا نا بھائی، انہوں نے بنوا۔ It looks like a genuine certificate. In fact, it is a genuine certificate. They're student loan scams. Imran says he's been doing it for years at several colleges. کہ ہم کرتے ہیں کوانٹٹی میں کام، ہم یہ نہیں کرتے کہ 2-4 بندے پکڑے جناب ڈالا۔ ہمارے پاس تو بھائی 100 بندہ 50 بندہ ہوتا ایک ٹائم پہ۔ Well, quite frankly, I'm lost for words. I mean, these are corrupt educational practices. They're falsified. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کا داخلہ کروائیں گے، حاضریاں لگوائیں گے اور آپ کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا سکینڈل ہے جس کی کہانی میں کسی اور وقت آپ کو سناؤں گا، لیکن یہی وہ شخص ہے، اس کو پہچان لیجئے۔ میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ اس کے سر کے اوپر ایک دائرہ بنا دیں تاکہ یہ شخص جہاں بھی جائے دنیا اس کو پہچان جائے کہ بہت بڑا فراڈیا ہے، گندی اور غلیظ گالیاں کر کے شرفاء پر بھونکتا رہتا ہے۔ ناظرین دوسری طرف اس بات کو چھوڑتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں آنے والے انتخابات کے سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون اور لاڈو رانی اور ان کے ابا جان نے ایک اور جلسہ خانے وال میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوشش لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ عوام کی مرضی کے عین خلاف جلسے کر رہے ہیں، اور حافظ آباد میں بھی لوگوں نے بڑی سخت تنقید کی کہ میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف جو ہے ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے، اور وہ ہر وقت یہی راگ لاپتے رہتے ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ تھوڑے سے دماغی طور پر کھسک گئے ہیں اور ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ اب یہ ان کو کہنا چاہیے کہ مجھے واپس کیوں بلایا، لیکن کہتے رہتے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ کوئی منشور نہیں، کوئی بات نہیں۔ ججز پر تنقید اور ججز کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، ججز کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں بھی موجود ہے، کیسز بھی ختم ہوئے، سب کچھ ہوا، اور اب بھی کہتے ہیں، ابھی بھی ججز سے ناراض نظر آتے ہیں، پھر بات وہی کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اور پاکستان کی عوام پر بجلی کے بلوں، پیٹرولیم مصنوعات کے بم گرائے جا رہے ہیں، لیکن میاں بیمار شریف ابھی تک ان کی سوئی جو ہے وہ وہیں پر اٹکی ہوئی ہے، مجھے کیوں نکالا، اور یہ نہیں کہتے کہ مجھے کیوں بلایا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ عوام کو اب اتنا شعور آ چکا ہے کہ عوام جو ہے وہ کرسیاں چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور بریانی کھا کر ڈکار مارتے ہوئے ان کے منہ پر جو ہے وہ پھنکاریں مارتے ہوئے عوام جو ہے وہ چلی جاتی۔
اب دیکھیں کہ یہ وہ لوگ تھے حافظ آباد میں بھی جو ہیڈ ماسٹروں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، جو ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، پٹواریوں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ایسے لوگوں کی ایس ایچ اوز کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لائیں، اور لوگ آئے، لوگوں نے کھانا کھایا اور رپورٹرز کو یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ چیس نہیں آئی اور جو ہے میاں بیمار شریف کے پاس اب کوئی پروگرام نہیں، اور یوں لگتا ہے کہ ابھی اقتدار میں آنے کے بعد پھر یہ کہیں گے 5 سال تو کچھ نہیں ہوتے ہیں، ہمیں تو موقع نہیں ملتا ہے، ہم تو 35 سال انہوں نے حکومت کی ہے پاکستان کی عوام پر، اور ابھی یہ پھر میں ابھی سے آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں کہ اگلی دفعہ بھی کہیں گے 5 سال تو کچھ ہوتے ہی نہیں ہے، 5 سال میں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں، مننے ننے ٹکے بن جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ایک وہ چابی والے بابے کی طرح پھر وہی فرفر کریں گے، مجھے کیوں نکالا، میرے ساتھ 5 سال میں کام کرنے نہیں دیا گیا اور میں یہ نہیں کر سکا۔ آپ خود بھی کہتے ہیں کہ آپ نے موٹر وے بنائی، آپ خود بھی کہتے ہیں آپ نے یہ کیا، آپ خود بھی کہتے ہیں آپ نے ایٹمی دھماکے کیے، پھر ساتھ ساتھ یہ راگ بھی لاپتے رہتے ہیں کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جاتا، مجھے کچھ، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ آپ کے بقول آپ نے کیے، لیکن اصل میں ان تمام پروجیکٹ میں آپ نے کمیشن کھایا، اور اس کمیشن سے آپ نے لنڈن میں فلیٹس بنائے جن کی آج تک آپ منی ٹریڈ نہیں دے سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں آپ کو ایک بڑا ہی مسکراہٹ والا مزغہ خیز خط کا ذکر کیا تھا، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک دوست نے کسی اخبار میں کالم میں یہ خط لکھا ہے جو جسٹس ملک عبد القیوم نے عالم روا سے جسٹس فائز قاضی عیسیٰ کے نام لکھا ہے، اور خط کا متن کچھ اس طرح سے ہے کہ جسٹس قیوم ملک، جو وہی جسٹس قیوم ملک جن کی آڈیو جو ہے وہ ڈسکلوز ہوئی تھی، اور جس میں وہ کہہ رہے تھے بڑے بھائی اندہ حکم مان لوں گے اور آپ کے جو کیس میں جو آپ کا فریق ہے اس کو فیور دیں گے۔ یہ جسٹس قیوم ملک کا خط جو ہے وہ بڑا پاپولر ہو رہا ہے، وائرل ہو رہا ہے، اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہاں جہنم کے قریب ایک یونین بنا لی ہے، اور اس کا فاصلہ جنت سے تو بہت دور ہے، لیکن جہنم ہمارے سے اتنے ہی فاصلے پہ ہے جتنا راولپنڈی اور اسلام آباد کا فاصلہ ہے۔ یہ اس خط کا کچھ متن ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس یونین کا صدر جو ہے وہ جسٹس رفیق تارڑ کو بنا دیا گیا ہے، اور چیئرمین جو ہے وہ اپنا جو ہے اس کو جسٹس نسیم حسن شاہ کو بنایا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اس خط میں جسٹس فائز عیسیٰ کے نام کہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے اور آپ کے اقدامات پر ہم یہاں خوشیاں منا رہے ہیں، ڈول بجا رہے ہیں اور گانے بھی گا رہے ہیں۔ یہ ایک مزہ خیز خط ہے، لیکن بڑا خوبصورت خط ہے۔ میں کوشش کروں گا اس کا متن مکمل طور پر آپ کو جو ہے سکرین پر دکھا دیا جائے، اور میری ٹیم آپ کو ایک ایک لفظ پڑھنے کے لیے اور اس سے انجوائے کرنے کے لیے موقع فراہم کرے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اب پلان کیا بن رہا ہے جس کی میں نے بات کی تھی، جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ میاں بیمار شریف بری طرح بوکھلا گئے ہیں، ٹینشن ڈپریشن بہت بڑھ گیا، اور میری اطلاع کے مطابق وقتاً فوقتاً ڈاکٹرز کو بلا کر معائنہ بھی کرایا جا رہا ہے، اور جو ببلو ڈبلو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابا جی واپس آ جاؤ، تاڑے واسطہ کام جو ہے پاکستان میں الیکشن لڑنا اب نہیں رہا، کیونکہ پاکستان کی عوام کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اور پاکستان کی عوام کے ساتھ جو دھوکہ اور فراڈ کرنے کے لیے آپ یہاں سے گئے تھے وہ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا، اور بلے کا نشان چھیننے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس قدر جو ہے وہ کھلاڑیوں نے، عمران خان کے کھلاڑیوں نے مستعدی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اپنے نشان کو پاپولر کرنے کے لیے جو بھی ان کو نشان ملا ہے راتوں رات بینر لگا دیے گئے، نئے نئے ترانے آ رہے ہیں، کوئی ماں کے نام کا ترانہ ہے، کوئی بہنوں بیٹیوں کی فریاد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صنم جاوید بھی سامنے آئی ہیں، اور ایک جذبہ اور جوش اور ولولہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنانوں میں اس وقت بیدار ہو چکا ہے، اور میاں بیمار شریف اس ولولے اور جذبے کو دیکھ کر کئی مرتبہ بے ہوش ہو چکے ہیں، ایمبولینس بلانا پڑی ہے، اور اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، اور وہ راستہ ہے الیکشن سے فرار کا، الیکشن کو ملتوی کروا دیا جائے۔ کچھ عرصہ قبل یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے، لیکن عمران خان کہتے تھے الیکشن کروائیں، اور اب بھی عمران خان یہی کہتے ہیں الیکشن کروائیں، اور اب یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ 8 فروری سے پہلے پاکستان کی عوام ان کو بھاگنے نہیں دے گی، اور کسی طرح بھی الیکشن سے فرار جو ہے ان کو نصیب نہیں ہوگا، بلکہ شکست ہوگی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی کی پوری نشستوں پر تو ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں 2/3 میجورٹی، اور اب اچانک کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اکثریت سے جیتیں گے، 2/3 میجورٹی کو بھول گئے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے باجی بلو رانی، وہ بھی پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں، اور وہ رستہ اپنا رہی ہیں جو نوجوانوں کا رستہ جو عمران خان ہے۔ ایک طرف آپ نوجوانوں کو یوتھیے کہتے ہیں، ان کو تانے دیتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے آپ کو یوتھ کا نمائندہ کہہ کے وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں،
शऊर बेदार हो चुका है। खाएंगे बिरयानी, कीमे वाला नान और नारा लगाएंगे इमरान खान जिंदाबाद, और मैं नारा लगाऊंगा पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। असां मैं युगांडा ने विलेज फिरन लगे हाँ तो एक बड़ा मुनफरद जी चीज भी लभी है। ठीक है, खैर मैं तुम्हें सारी दसनागा। बंदा फिरन लगे हैं, इस इमरान खान की शर्ट पाई है, इसमें जा गल करने हैं। Excuse me, my brother. Yes. You okay? Yeah, I'm alright. I see you wearing Imran Khan. Do you know who that is? Yeah, I know him. I know this guy. I know him through the cricket. I know him as a Pakistani legend. He's a Pakistani powerful politician. And I heard this guy is in prison. You know everything. I know him. I read about him. And actually I heard Where do you read? some book there. No, these days we have annexed, we have books. Actually, this guy I heard is in prison, but my prayers behind him. Anytime he's coming out, and he's coming. Do you know any word in Urdu? Yep. What do you know? I know kya haal hai. क्या हाल है? And I know Imran Khan Zindabad. अच्छा, PTI Zindabad. PTI जिंदाबाद। उर्दू आपको आती है? आप उर्दू में बात करे तो ओए किधर से सीखी है? इमरान खान की वजह से उर्दू सीखना ही पड़ा मेरे को। अच्छा, इमरान खान से इतना लव है मुझे, मैं तो इमरान खान साहब के पीछे उर्दू क्या पश्तो भी बोल दूं। अच्छा, इमरान खान की वजह से आपने उर्दू सीख लिया? उर्दू भी सीखा, पश्तो भी सीख लिया। और यार वो तो अभी मतलब जेल में पड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं वो करप्ट बंदा है। यार अल्लाह हमारा दुआ है, मैं सब पाकिस्तानी भाई वगैरह को जहाँ भी है मैं बोल रहा हूँ दुआ करो कि खान साहब बाहर आ जाए। और मैंने स्पेशली जब जैसे बाहर आएगा इंशाल्लाह, इससे मेरा रिक्वेस्ट है जो भी पाकिस्तान जो उसका करीब पहुँच सकता है प्लीज उसको मेरा दुआ पहुँचाना और बोल देना जब ये दोबारा इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और बनेगा इंशाल्लाह, शनाख्ती कार्ड मेरे को पाकिस्तानी वो नहीं अभी तो वो क्या वो नवाज शरीफ बनने वाला, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा इंसान है। ना बन ना जाए नवाज शरीफ, नहीं इंशाल्लाह। अल्लाह देखो, अल्लाह हमेशा सच के साथ ही होता है, और सच कभी हारता नहीं है। हाँ, थोड़ा देर लग जाता है सच में, लेकिन कभी तो आप समझे नवाज शरीफ ठीक बंदा नहीं है? नहीं मेरे अच्छा, ये चीजें आपको कैसे पता है? यार आप उर्दू बोल लिया, आप जाहिर सी बात है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पाकिस्तानी चीजों से नॉलेज है, उस मुल्क से तो मेरे को नॉलेज है। हो गया ना कोई सवाल दो। चले थोड़ा ये रश हो गया, थोड़ा बाहर निकल के बात करते हैं आपसे। चलो फिर पूरा इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है यार आपका नाम क्या है? असद। मुसलमान है? मुसलमान। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत खुशी आपसे मिलके। चलो देखा आपने ये इमरान खान है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में ही हर जगह है इमरान खान। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।